بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے حجر اسود کی کہانی۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کو بتا دوں، ریڈنگ آپ خود کیجئے گا اس کی گھر میں، آپ بار بار اس کی ریڈنگ کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی اردو کی جو ریڈنگ ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی۔ تو حجر اسود ایک آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت سے ایک پتھر لے کر زمین پر آئے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ خانہ کعبہ میں کونے میں نصب کر دیا تھا، اور بس لوگ وہیں پہ ان کو اس کے حج عمرہ کرنے جاتے، وہاں پہ اس پتھر کا بوسہ لیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اس پتھر کا بوسہ لیتے جب بھی آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے۔ ایک سال وہاں پہ بہت بارشیں ہوئی، بہت شدید بارشیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ شدید بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کچی دیواروں میں شدید نقصان پہنچا اور وہ کئی جگہوں سے بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ تعمیر سٹارٹ تو شروع ہو چکی تھی، اب باری تھی کہ حجر اسود کو کہاں نصب کیا جائے، کس مقام پر، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم کریں، کیونکہ یہ ایک بہت مقدس پتھر تھا۔ تو اس وقت یہ اندیشہ بھی تھا کہ اس پتھر کو لے کر ان سب قبیلوں میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کار وہاں پہ کچھ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ جو کل صبح سویرے جو شخص اس صحن میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو اگلی صبح اللہ پاک کا حکم تھا، اگلی صبح سب سے پہلے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اس صحن میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 برس تھی اور ابھی تک آپ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن باوجود مکہ کے لوگ آپ سے سچائی اور ایمانداری قائل تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی ہر بات پر یقین کرتے تھے۔ اس لیے اس سے ایسا ہوا کہ جو جھگڑا تھا قبیلوں کے درمیان اس کا ڈر ٹل گیا، اور ان کو معلوم تھا کہ آپ معاملہ نہایت خوش سلوبی سے حل کر لیں گے۔ تو اسی طرح ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، اس کے اوپر پتھر رکھا خود اٹھا کے، اور کہا کہ آپ سارے قبیلوں کے سردار یہاں سے پکڑ کر اس پتھر کو یہاں تک لے آئیں۔ وہاں تک لے گئے اور وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیوار کے اندر اس پتھر کو نصب کیا، اور وہ آج تک وہیں پر رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کے ساتھ اپنا آخری حجۃ الوداع بھی ادا کیا۔ تو اس کے بعد اب ہم اور سنت رسول کی پیروی کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی آگے خاص الفاظ ہیں، خاص الفاظ جو املا کے الفاظ ہوتے ہیں، جو تھوڑے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اور ان کے مین جو بار بار استعمال بھی ہوا ہوتا ہے۔ خاص الفاظ، پہلا الفاظ فرزند، بیٹے کو کہتے ہیں۔ تنصیب، نصب کرنا۔ پیغمبر، پیغام دینے والا۔ نبوت، نبی، نبیوں کا سردار۔ سعادت، مقام، قبائل، قبیلہ کی جماعت۔ جہاں دید، خوبصورت، نمائندہ، ایک شخص جو منتخب کیا جاتا ہے۔ حکمت، رہنمائی، طریقہ کار بہترین۔ ظاہرین، ساتھ آئے ہوئے لوگ جو حج کے دوران یا کہیں بھی آپ کہیں جاتے ہیں، ظاہرین دیکھنے والے جو ہوتے ہیں، خوش سلوبی نہایت اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ہم مشرق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ آج سے 4000 سال پہلے تعمیر ہوا۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا اندیشہ تھا؟ تمام قبیلوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا، تعمیر کا کام کیا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا، قابل احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا۔ جی تو آگے ہم کریں گے جملے۔ سوال نمبر 3 ہے، جدل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو سب سے پہلا جملہ طوائف کرنا۔ حضرت محمد نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ چادر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھ دیا۔ صحن، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔
دیوار، ہجر اسود کو دیوار میں نصب کیا گیا، جنت، اچھے اعمال کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جملے بھی ہمارے ہو گئے۔ اس کے بعد جملے آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو بالکل ٹھیک ہو، غلط نہیں۔ الفاظ معنی: لڑائی، جھگڑا، اندیشہ، خطرہ، احترام، عزت، مضبوط، طاقتور۔ جی تو بچوں، ہماری آج کی یہ ہجر اسود کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔